بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج 28 جولائی 2021 بدھ کا دن، اور آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد اشرف صاحبزادہ۔ بڑھتے ہیں اگلے وائس میسیج کی جانب۔ یہ لگتا ہے پہلے میں نے ان کو کافی کچھ بتایا ہوا ہے اور انہوں نے کوئی آمین جزاک اللہ خیر کے اور لو کے کوئی سمبلز بھیجے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کا اب یہ کیا سوال ہے، یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ مجھے اس سلسلے میں ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہے جی، کیا ٹائمنگ ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، میں نے میسج کر رہا ہوں ویسے جب آپ دیکھیے آن لائن اور ریپلائی کیجیے گا جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب محمد اکرام خان، ضلع راجن شہر جامپور۔ میں ذرا پریکٹس کرتا ہوں یہ واٹس ایپ پہ لوگوں کو آپ کی طرح یہ ثواب حاصل کرتا ہوں جی، آپ اس سے بہت کچھ سیکھا ہے جی، مزید یہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے جی ہمیں، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، جو کا سوال ہے جی کہ بکریوں کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، اس کے کچھ دن بعد، مہینہ ہو گیا، 15 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، اس کے بعد اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کا پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیوں پیشاب بند ہو جاتا ہے اور بچے ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور آپ کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لالچ سے مبرہ ہو کے، کیونکہ میں تو بالکل الحمدللہ آج تک جتنی خدمت کی ہے بے لوث کی ہے، اور میری جان اس طرح ہے کہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سیکھتا ہوں اور لوگوں تک جہاں تک ہو سکتا ہے علم کو بانٹتا ہوں۔ گوٹس میں، خاص طور پہ بکروں میں اور شیپ میں جو مینڈے ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا پیشاب بند ہوتا ہے۔ اکثر میں نے دمبوں میں وہ دیکھا ہے، اور اسی طرح بکروں میں بھی ان کا بھی پیشاب بند ہوتے دیکھا ہے۔ بچوں کا آپ نے کہا، وہ بھی ان کی کازز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ ہم اس کو کہتے ہیں یورینری کیلکولی۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر ارلی کیسٹریشن کرتے ہیں، جب ان کو خصی کراتے ہیں، تو ان میں بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کا بھی پیشاب بند ہوتا ہے۔ اور ایسے بکرے خاص طور پہ جو پانی بہت کم پیتے ہیں، وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے ان کو۔ لیکن یہ جو آپ بچے پیدا ہونے والے کہہ رہے ہیں، ان کو تو خیر دودھ دیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں وہ، لیکن وہ دودھ بھی اس کا سورس دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ماں کیا کھاتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ فاسفورس کا انٹیک جب زیادہ ہو جاتا ہے، ہائی فاسفورس انٹیک ہم کہتے ہیں، یہ اگر میرے اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں تو ان کے لیے پلیز، خاص طور پہ جو ایسے کراپس جو جہاں سے وہ ان کا چارہ لیتے ہیں اور جن پہ فاسفورس بہت زیادہ فرٹیلائزر استعمال ہوا ہوتا ہے، ایسے سورسز سے جو چارہ لیا جاتا ہے وہ کھاتی ہیں، اور ان کا بچے جنم دیتے ہیں ہائی فاسفورس کے
وجہ سے بھی ان کے پیشاب وہ بند ہوتا ہے. کچھ بریڈز کا بھی کریکٹرسٹک ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ لمبا چوڑا لیکچر ہے، کسی وقت میں پھر دوں گا. اس وقت میں لوگوں کے جو وائس میسیجز ہیں وہ سارے لے کے اور ان کے جواب دے رہا ہوں. بہرحال یار زندہ صحبت باقی، جب تک زندگی ہے اس وقت تک تو لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، کر رہا ہوں. اور یہ وجوہات ہیں. باقی رہا ان کا جب پیشاب بند ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، وہ سارے علاج آپ کو میرے چینل پہ ملیں گے. ایک اور ہوتا ہے کہ اگر سٹون بن جائے، سٹون ہو، خاص طور پہ کڈنی سٹون ہو یا یورینری بلیڈر میں سٹون ہو، یہ یعنی یہ کیا کہیں گے، گردوں کی پتھری یا مثانے کی پتھری، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے پیشاب کے رک جانے کا، سٹاپیج کا. تو اس کے لیے ہم علیحدہ ایک مائنر سی سرجری بھی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو ہومیوپیتھی کے میڈیسنز دیتا ہوں، آپ نے دیکھے ہوں گے پروگرامز، اگر میرے آپ سبسکرائبر ہیں یا مجھے فالو کرتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پلیز کر لیں، اور اپنے جتنے بھی لوگ آپ کو سے استفادہ کر رہے ہیں یا جن میں آپ بانٹ رہے ہیں ان کو میرا بھی یہ چینل جو ہے ضرور ریکمینڈ کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس چینل میں جب جائیں گے تو دیکھیں گے 14,190 سے زیادہ ویڈیوز ان کو ملیں گی، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. ورلڈ ریکارڈ الحمدللہ یہ سب لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور میری کنٹینیوس محنت کا ہے. اور محنت اور تھوڑی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہلکی پھلکی دے رکھی ہے. میں نے 1985 میں، شاید آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں نے پی ایچ ڈی کی تھی. 1985 میں نے پی ایچ ڈی امریکہ سے کی. تو میری جان لگا ہوا ہوں ابھی، لیکن میں کوئی یہ سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کیا ہے. ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی دی. اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا، اور بے لوس، کوئی اس میں تھوڑا سا بھی لالچ نہیں ہے. اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر. حضرت عیاض بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.